گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو ہے یہ دنیا بھر کے تقریباً 44 ممالک ہیں جن میں لوگوں نے یہ کسی کوئی حکومت نہیں ہے، اس میں کسی حکومت کی سرپرستی نہیں ہے، یہ سویلین لوگ ہیں دنیا بھر کے 44 ممالک کے، جن میں سے کچھ لوگوں نے جو حریت پسند ہیں، جو ظلم برداشت نہ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی منظم نسل کشی ہو رہی ہے، اس کی مکمل ناکہ بندی کی جا رہی ہے، غزہ کے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے اور زمینی راستہ بھی ہے، تو نہ زمینی راستے سے اسرائیل جو ہے وہ وہاں کچھ خردنوش کا سامان پہنچنے دیتا ہے اور نہ ادویات پہنچنے دیتا ہے، اسلحہ تو خیر دور کی بات ہے، اور نہ سمندری راستے سے۔ تو اب وہ لوگ کیا کریں؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے۔ اسرائیل ڈھیٹ ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ اس سے زیادہ ڈھیٹ اور وحشی ہیں کہ وہ اس کی اس میں مدد کرتے ہیں، اور اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ نہ کرو۔ تو مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ بھی، حکمران جو ہیں وہ بھی بے حمیت ہیں، اور امریکہ اور یورپ کے ڈر سے وہ بھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو اس حالت میں جب حکومتیں آگے نہیں آتی تو عام شہری جو ہیں وہ، ہر ملک میں ایسے شہری ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے، انسانیت کو ختم کرنے کی، جبر اور ظلم کے ساتھ تباہ کرنے کی یہ جو روش ہے، اسے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو 44 ممالک کے سویلینز اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے جہازوں میں، بحری جہازوں میں بیٹھ کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم غزہ کی ناکہ بندی توڑیں اور وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان پہنچائیں۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ ظاہر ان کے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی میزائل تو نہیں ہے بیچاروں کے پاس، وہ سویلینز ہیں، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو لیکن اسرائیل اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا بے شرم ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جن کی کوئی اخلاقی قدر اور وقت ہو، ان کو وہ ذرا بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ ان قافلوں پر اپنے ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے۔ اب وہ چلتے چلاتے غالباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا اب اس فلوٹیلا کو چلے ہوئے، اور پھر ظاہر ہے سمندر میں چھوٹی کشتیوں یا چھوٹے جہازوں کے ساتھ چلنا آسان بھی نہیں ہوتا، طوفان آتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وسائل بھی، مادی وسائل بھی ان لوگوں کے پاس محدود ہیں، کوئی ریاست تو پیچھے ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ بچے کچے لوگ جو ہیں وہ قبرص تک، یونان کے قریب پہنچ گئے ہیں، گویا کہ اب ان کا گویا کہ یہ آخری پڑاؤ ہے، اس سے اگلا پڑاؤ ان کا غزہ ہوگا۔ تو امید تو نہیں نظر آتی کہ اسرائیل ان کو اجازت دے گا، لیکن دنیا سے دنیا داری کا لحاظ کرتے ہوئے ممکن ہے وہ ان کو اس کے لیے ظاہر 5-10 منٹ کی بات ہے کہ وہ ہوائی جہاز بھیجے اور ان کو سب کو ڈبو دے سمندر میں، یہ بحری جہازوں سے ان پر میزائل کرواتے، یہ کر سکتا ہے وہ، اور بعید نہیں کہ وہ کر بھی دے اور یہ لوگ بیچارے شہید ہو جائیں۔ تو پہلے بھی 1-2 دفعہ اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، ایک فلوٹیلا ترکیہ سے چلا تھا تو اس نے نہیں پہنچنے دیا تھا، تو اب بھی امید تو یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان قافلوں کو پہنچنے دے گا اور غزہ کا محاصرہ توڑنے دے گا، لیکن سلام ہے ان لوگوں کو جو انسانیت کے درد کے لیے اٹھے ہیں اور انسانوں کو ظلم سے اور تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، اور ان کو بھوکے اور پیاسے مرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے بھی ایک 5-6 آدمیوں کا وفد اس میں سینیٹر ریٹائرڈ مشتاق احمد خان کی نگرانی میں وہاں گیا ہوا ہے، اور یہ لوگ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، اور وہ پرعزم ہے کہ ہم انشاءاللہ اس غزہ کے محاصرے کو ختم کریں گے اور وہاں کچھ خوراک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو امت کی بیداری کے لیے استعمال کریں۔ ہمارے
آئمہ کو اور خطباء کو جمعہ کے خطبوں میں اس پر روشنی ڈالنی چاہیے، ہماری دینی جماعتوں کو اور اس پر متحرک ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی میں افسوس کے ساتھ کہوں کہ اس سے پہلے دو بڑی ملکی دینی جماعتیں جو ہیں، جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام اور فضل الرحمان کی، یہ اپنے طور پر جلسے جلوس کرتے رہے ہیں۔ بعض چھوٹی جماعتیں اور گروپ اور ادارے بھی جلسے جلوس نکال کرتے ہیں، لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ غزہ کے معاملے میں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے، سب مل کر جلوس نکالتے۔ ان سے بڑے جلوس جو ہیں وہ لندن میں اور پیرس میں اور برسلز میں اور آسٹریلیا میں، دوسرے ملکوں میں، غیر مسلمان ملکوں میں، غیر مسلموں کے ذریعے غیر مسلموں نے اس پر احتجاج کیا ہے کہ یہ انسانیت کا قتل ہے، اور وہ احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے بڑے ملک میں جس کی 25 کروڑ آبادی ہے، تو یہاں جو دینی جماعتیں وہ اکٹھی ہو کر متحد ہو کر غزہ کے معاملے میں احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ موقع ہے کہ امت بیدار ہو، یہ موقع ہے کہ سب مل کر اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حمایت کریں اور اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان لوگوں کو غزہ تک پہنچنے دیں۔ یہ ایک سمبولک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ان کے پاس سامان نہیں ہے کہ غزہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، سمبولک ہے۔ اور سمبولک اس لیے ہے کہ وہ جب طاقت سے اس کو اس رستے کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا چلیے ہم اپنی اخلاقی قوت سے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل اتنا ظالم اور ڈھیٹ ہے کہ توقع نہیں کہ وہ ان کو کامیاب ہونا دے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ اور یہ ان کی یہ حرکت اور ان کی یہ کوشش جو ہے وہ عالم اسلام کو اور ساری دنیا کو متحرک کرے، بیدار کرے، تاکہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔